بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا باب نمبر کتاب الایمان کا 41 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان باب باندھتے ہیں، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور حسبہ یعنی ہر کام کو اچھی نیت سے آخرت کے ثواب کی نیت سے کرنا اس پر ہے، اور ہر مرد کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس باب میں حدیث نمبر 54 آئے گی، وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہی ہے نیت کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری فرماتے ہیں فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ۔ اس حکم میں یعنی اس اچھی نیت اور اجر و ثواب پانے کی نیت کے اندر ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور سب احکام شامل ہیں۔ پھر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ لکھتے ہیں، وقال اللہ تعالیٰ قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی شاکلہ پر، شاکلہ کا مطلب علی نیتی، اپنی نیت پر عمل کرتا رہے۔ ہر شخص کے لیے مطلب وہ نیت جو نیت کرے گا اس کے مطابق اس کا اجر ہے۔ وَنَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے اہل خانہ پر نیت کے ثواب، اجر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ انسان اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرے اللہ کا حکم سمجھ کے، آخرت کا ثواب سمجھ کے، تو صدقہ، اس کو بھی صدقہ کہا گیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ تعلیقاً حدیث روایت لکھتے ہیں لیکن جہاد و نیت، لیکن نیت اور جہاد، ہجرت ختم ہو گئی لیکن نیت اور جہاد آج بھی باقی ہے۔ اب اس کے بعد 54 نمبر حدیث، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی جو حدیث نمبر 54 ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد پھر آپ حدیث نمبر 55 روایت کرتے ہیں، اور عدی بن ثابت کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے ابو اسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقۃ، کوئی شخص اگر اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرے کی نیت آخرت کا اجر و ثواب ہو، یحتسبها اس کا معنی یہ ہے فہو لہ صدقۃ، پس یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی انسان اچھی نیت سے اگر گھر والوں پر بھی خرچ کرے تو یہ بھی ثواب کا باعث ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی حدیث دیکھیے، 56 نمبر حدیث آپ روایت کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اشرف صحابی ہیں، اور روایت کرتا ہوں کہتے ہیں ان اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عامر بن سعد کو خبر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، جو تم آخرت کا ثواب پانے کے لیے خرچ کرتے ہو، الا اجرت علیہا، اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتی ما تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ وہ چیز جو تم اپنی عورت کے منہ میں داخل کرتے ہو، یعنی کوئی چیز کھلاتے ہو، فم کہتے ہیں منہ کو، امراتک اپنی عورت کے منہ میں کوئی چیز کھانے والی داخل کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب انسان کو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے اگر انسان اس کے ذریعے تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے میں پچھلے جو راوی ہیں عدی بن ثابت کوفی ثقہ ہیں، اس کے بعد جو آگے راوی ہیں وہ عبداللہ بن یزید بن حسین بن عمر الحارث الانصاری، یہ صحابی کوفہ کے امیر تھے۔ یہ آگے ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت ابو مسعود انصاری الخزرجی البدری، یہ 17 ان صحابہ کے ساتھ بیعت عقبہ کے وقت حاضر ہوئے مکہ شریف میں، اور ان میں کم سن تھے، تھوڑے عمر کے تھے، اور اسلام لے آئے۔ بدر شریف کے اندر یہ رہتے تھے وادی بدر میں، لیکن بدری میں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ بدری صحابی اس غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والے نہیں، بلکہ ویسے بدری و بدر کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے کہا گیا ان کو، اور غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے وغیرہ۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 102 حدیث روایت کی، اور جن میں سے 19 حدیث پر صحیح بخاری امام مسلم دونوں متفق ہیں، امام بخاری امام مسلم۔ باقی کوفہ میں یا مدینہ شریف میں ان کا وصال 31 یا 42 سن ہجری میں ہوا۔ دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ باقی اچھی نیت کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے، اچھا عمل ہو تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بری نیت سے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے عمل کرے گا تو اس کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔